سارا اور کامران کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے۔ سارا اپنے شوہر سے بے حد پیار کرتی تھی اور اکثر اپنی محبت کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتی تھی۔ وہ کامران کی تعریف کرتی، اس کے ساتھ دوستانہ انداز میں مذاق کرتی اور اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتی تاکہ ان کا رشتہ مضبوط اور خوشگوار رہے۔ لیکن سارا کی محبت بھری کوششوں کا کامران پر عجیب اثر ہوتا تھا۔ جب بھی سارا اس کی تعریف کرتی یا اس سے محبت کا اظہار کرتی، کامران ایک سرد اور لا تعلق رویہ اختیار کر لیتا۔ وہ سارا سے دور رہنے لگتا، اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا اور ایک مغرور اور خود پسند شخص کی طرح برتاؤ کرنے لگتا، گویا سارا کی توجہ نے اسے خود کو اس سے زیادہ اہم محسوس کروا دیا ہو۔ سارا اس رویے پر بہت پریشان ہوتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ اس کی محبت اور قربت کی خواہشیں کیوں کامران کو اس سے دور کر رہی ہیں۔ کئی بار اس نے کامران سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کامران ہمیشہ موضوع بدل دیتا یا پھر غصہ ہو جاتا۔ ایک دن سارا کے چچا جان امریکہ سے پاکستان آئے ہوئے تھے۔ سارا نے ان سے اپنے دل کی بات کی اور کامران کے اس عجیب رویے کا ذکر کیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے اس کی محبت اور قربت کی کوششوں کے جواب میں کامران سرد مہری اختیار کرتا ہے۔ سارا کے چچا جان نے غور سے اس کی بات سنی اور پھر آہستگی سے کہا، بیٹی، دنیا میں 2 بڑی قوتیں کار فرما ہیں، محبت اور پیسہ۔ لیکن جو لوگ غریب ملکوں میں رہتے ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ محبت نہیں ہوتا، بلکہ وہ پیسے کی شدید خواہش رکھتے ہیں۔ ان کے لیے بنیادی ضرورتیں پوری کرنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، تمہیں یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارا شوہر اصل میں کیا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم اسے زیادہ محبت دینے کی کوشش کر رہی ہو، لیکن شاید وہ مالی مشکلات کا شکار ہو اور اس کی اصل ضرورت پیسہ ہو۔ بعض اوقات مرد اپنی مالی پریشانیوں کو براہ راست بیان نہیں کر پاتے اور ان کا رویہ اس دباؤ کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ چچا جان کی باتوں نے سارا کو ایک نئی سوچ دی۔ اس نے پہلے کبھی اس زاویے سے کامران کے رویے پر غور نہیں کیا تھا۔ کامران ایک محنتی شخص تھا، لیکن اسے اپنی ملازمت میں ترقی نہیں مل رہی تھی اور وہ اکثر مستقبل کے بارے میں پریشان رہتا تھا۔ سارا کو یاد آیا کہ پچھلے کچھ عرصے سے کامران مالی طور پر کچھ دباؤ محسوس کر رہا تھا، جس کا اس نے براہ راست ذکر تو نہیں کیا تھا، لیکن اس کی باتوں اور رویے سے محسوس ہوتا تھا۔ سارا نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کامران کے ساتھ اس کے مالی مسائل کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرے گی۔ اس نے ایک شام کامران کے لیے اس کا پسندیدہ کھانا بنایا اور رات کے کھانے کے بعد جب وہ دونوں فارغ بیٹھے تھے تو سارا نے نرمی سے بات شروع کی، کامران، کیا سب ٹھیک ہے؟ میں نے محسوس کیا ہے کہ تم کچھ عرصے سے پریشان ہو۔ کیا کوئی مالی مسئلہ ہے جس کے بارے میں تم بات کرنا چاہتے ہو؟ سارا نے فکر مندی سے پوچھا۔ ابتدا میں کامران ہچکچایا، لیکن سارا کے پرسکون اور ہمدردانہ رویے کو دیکھ کر اس نے آہستہ آہستہ اپنی پریشانیوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ کیسے وہ اپنی موجودہ تنخواہ سے مطمئن نہیں ہے اور اسے مستقبل میں اپنے خاندان کی مالی ضروریات پوری کرنے کی فکر لاحق ہے۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ سارا کو ایک اچھی زندگی فراہم نہیں کر پا رہا ہے اور شاید یہی احساس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ سارا نے کامران کی باتوں کو غور سے سنا اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس مشکل وقت میں اس کے ساتھ ہے۔ اس نے کامران کو حوصلہ دیا اور مل کر کوئی حل نکالنے کی تجویز پیش کی۔ سارا نے یہ بھی کہا کہ پیسے سے زیادہ